فرمائیں بات بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی نفیس احمد تم سے بالکل اپنے بچے ہیں، خوشی ہوئی، اللہ علم عمل میں برکت دے۔ مولانا اصل تو یہ ہے نا اسلامی حکومت، مطلب حکومت جو ہے، جو اسلام ہے وہ حکومت سے علیحدہ نہیں ہو، مطلب یہ سرے کی بات، ہاں جی، حکومت کو نظر انداز کر کے جو دین کی باتیں کر لیں گے تو جائے، حکومت کو الگ کر دیا جائے، دین نام کی کوئی ہے۔ اور جیسے رات کو بات ہو رہی تھی کہ جو علماء ہیں وہی حکام کو چلانے والے ہیں، مطلب اگر جیسے بہت سارے جو لکھے ہیں احکام سلطانیہ، اور اس کے اندر انہوں نے حکام کے لیے شروط یہ لکھی ہیں کہ وہ عالم تھا اور وہ سمجھتا ہو، اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کے پاس ایک کیبنٹ ہونی چاہیے جسے وہ پتہ کرے۔ تو خلیفہ سلطان جو حاکم ہے اس کے لیے مجتہد کی شرط رکھے جو کہ وہ مجتہد ہو، خود قرآن و سنت سے استنباط کر سکے۔ پھر بعد میں جب مروکیت دائی نالائق حاکم بھی آ گیا، پھر شیخ الاسلام ساتھ رکھ لیا، اس سے مدد لیتے تھے، آہستہ آہستہ سب کچھ جاتا رہا۔ مولانا یہ آج کل کے جو دور ہے یہ اس طرح، خاص طور پہ پاکستان اور بہت سارے ملکوں کے اندر جو جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، اس کا کیا ہے، مطلب اس کے اندر جا کے جیسے لوگ کہتے ہیں اس میں جائیں گے، اس کو بدل دیں گے، یہ کیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو آج کل جو جمہوریت ہے اس میں انہوں نے جانا کیا تھا، پہلے سے نفیس ہم طے کیا ہوتا کہ حکومت نے ان کو جتوانا ہے، ان کے حق میں مجسیتوں کو ہو جاتی ہیں، پرچیاں دلواؤ، ڈرامے کے طور پر انتخاب کراتے ہیں، رزلٹ پہلے مرتب کی۔ یہ قصور جمہوریت کا تو نہیں، اصل میں لوگوں کی اپنی شرارت ہے۔ جمہوریت تو نظام بہت اچھا کہ بجائے خون خرابے کے نا آرام سے عوام سے پوچھ لو 4-5 سال بعد کہ حکمران اچھے ہیں، رہنے دو ورنہ بدل دو، اور نیک نیتی سے انتخاب کرائیں، دخل نہ دیں، کوئی پریشر نہ ڈالیں۔ لوگ خود ہی برے لوگوں کو چھانٹیں گے ایک دو انتخابوں مگر ہونے نہیں نہ دیتے۔ جو لوگ جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں ان سے بیٹا جب پوچھا جاتا تھا کہ تم بتاؤ کہ حاکم میں کس طرح پھر حکومت سنبھالے اور اس کی موت پر کس طرح فیصلہ ہو، تلوار چلے تو طاقتور ہو، قبضہ کر لے، مسلط ہو جائے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ پھر کہہ دیتے ہیں حافظ سعید جیسے، اللہ ان کو سلام رکھے، اس پر اتحاد کریں گے۔ میں نے کہا اتحاد کب کرنا، پہلے بتاؤ نا حکومت کیسے بنا کریں گے، کہ بھائی لڑا کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کے قبضہ کریں گے، یا جو طاقتور ہوگا ملک میں سے وہ چھین لے گا۔ مولانا شورا کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ شورا تو ہے نا کہ خلیفہ اور اپنے ساتھ مشورے کے لیے پھر رکھے لوگوں کو، پہلے وہ چنا تو جائے نا۔ اب یہ آہستہ آہستہ قائل ہو گئے یا وراثت کے کہ باپ کے بعد بیٹا، جیسے یہاں چل رہا، یہ انہوں نے اپنا لیا۔ وہ انتخاب جو تھا، اب میرے خلاف جو کالم میں رسالہ لکھا وہ کرتا ہے، اس نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا کہ حضرت عمر نے یہ کہا، وہ وہاں کوئی نہیں، وہ مصنف عبدالرزاق میں نے کہا یار یہ بخاری ہے، یہ حضرت عمر کا خطبہ کہ جو آدمی بغیر مشورے کے حاکم بنے وہ اور جو اس کی بیعت کرے دونوں اس لائق ہیں کہ ان کو قتل کریں۔ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کیوں وہ بنے؟ صحیح بخاری میں سے نکال چلتا ہے کہ پڑھتے تم خود نہیں ہو اور یوں کہہ دیتے ہو کہ یہاں ہے نہیں۔ یہ جمہوریت ہے، جو مشورے کے بغیر بنتا ہے وہ بھی قتل کرو اس کو، اور جو اس کی بیعت کرتا ہے اس کو بھی قتل۔ لیکن جمہوریت میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک شرابی کی اور ایک عالم کی برابر ہے۔ یہ خضر بیٹا اس جمہوریت کی آپ بات کریں، اس طرح تو بے جو ہے لفظ تو مشترک کہ ہم بھی خرید و فروخت کریں، کفار ان کے سود بھی ہوگا، جوئے ہوں گے، ہمارا پاک ہوگا۔ جمہوریت جو ہے وہ تصور ہے کہ عوام کی مرضی سے ایک آدمی جو ہے نا اس کو حکومت کرنی چاہیے، اور ظاہر بات ہے اس نہ بھی کوئی دلیل ہو، عقل کی بات ہے، اگر لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے تو اس کے حکم کیسے مانیں گے؟ شورش ہی ہوتی رہے گی۔ خلیفہ تو وہ ہوگا نا جس کے دل و جان سے لوگ پسند کرے، وہ اشارہ کرے سر کٹوا دے اس پر۔ اس لیے یہ ویل جو ہے نا کہ لوگ راضی ہوں اس پر، رضائے عامہ، یہ تو کوئی اس کے لیے طریقہ آپ اپنے حاصل کرنی پڑے گی، ایسا حکمران اس کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کرے، حضور نے فرمایا یہ ہم ان کے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکے، زیادہ لوگوں کو دیندار نہیں بنا سکے، اس لیے پھر انہوں نے بروں نے برائی کرنا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے یہ جماعتیں کوشش کریں نا کہ معاشرہ جو اس میں زیادہ لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہو جائے، تبلیغ کریں، ایمان اور چیزیں درست کریں۔ یہ لمبا کام ہو سکتا ہے، نور علیہ السلام کی طرح ہمارے ساتھ صرف 7 آدمی کشتی میں سوار ہو، یہ کڑوا گھونٹتا نا، یہ دینی جماعتیں نہیں کی، کوئی آسان راستہ تلاش کرتے کچھ بھی نہیں بنتا، نہ دین ملتا نہ دنیا ملتا۔ نا جیسے حضرت عمر نے جو ہے ایک وہ بنائے تھے 6 کی شورا بنائی تھی اور ان کے سپورٹ کر دیا تھا کہ آپ جو ہے ایک کو وہ کر لیں۔ بیٹا وہ زمانے کی باتیں ہم سمجھیں،
وہ سارا معاشرہ رسول اللہ کی دعوت اور تبلیغ سے ایک پاک معاشرہ بن چکا تھا. اس دودھ سے مکھن اچھا ہی نکلا تھا. 6 انہوں نے چنے تو وہ اگر انتخاب بھی ہوتا نا بیٹا ایمانداری سے تو 6 ہی آنے تھے سامنے. ان سے بڑا اس دور میں کون تھا؟ اس لیے حضرت عمر نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہی ہے نا جن کو تم نے چننا. میں نے یہ پینل بنا دیا اس میں سے چھانٹ لو. ان میں سے ایک بیٹا لاکھوں لوگ اس کے پیچھے تھے ووٹ. تو معمولی لوگ تھے. حضور ان سے راضی تھے. چوٹی کے لوگ تھے. شروع سے اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے جہاد اور قربانیاں کی تھی. اس لیے وہ چنے ہوئے لوگ تھے پہلے. جی مولانا جیسے یہاں پہ ابھی ایک کیبنٹ لجنہ دائمہ ہے جس میں 20 علماء ہیں. اگر سمجھیں یہاں کا کوئی حاکم ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر ذمہ داری چلی جاتی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا مگر وہ لجنا بھی تو آنے کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے. وہ جیسے یہی آپ کہہ رہے ہیں اگر حکومت وقت اپنی مرضی کے 10 مولوی بنا لے کہ یہ فیصلہ کیا کرو فساد ہی فساد ہے. وہ خوشامدی ہوں گے نا. امت کا ہے نا ان کو حاصل ہے. لیکن نفیس بھائی اس کے باوجود بھی تو ترتیب سے ہی آ رہے ہیں نا. لجنہ بھی کیا فیصلہ نہ میں ایک کنسیڈر وہ لجنہ کا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں. اگر ایسا ہو میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں ہو رہا ہے. لیکن اگر ایسا بات تو وہی آ جائے گی نا کبھی ہمارے خاندان میں سے کوئی چلو تم بھی چلو. وہ سمجھ آ گئی وہ چکر کرتے ہیں نا. مطلب ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ اصولی ہیں. یہاں کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا ان کے حکمرانوں کو صحیح راستہ بتائے. بہرحال غنیمت یہ جو کہا جاتا ہے ماننا چاہیے خیر بھی دین بہت حد تک نا ہے. ورنہ کیا حال آپ دیکھتے نا ہمارے ملک میں کیسا اور یعنی چلائی. نہیں وہ اصل جیسے کہہ رہے ہیں نا بعض علماء بالکل کہتے ہیں جمہوریت نہیں بالکل یہ ان کی باتیں غلط ہیں. جب سوال ہوتا ہے نا پھر طریقہ بتاؤ نا کس طرح حکومت بنا کے پھر لاجواب ہو جاتے ہیں. نہیں بعض کہتے ہیں انقلاب اور وہ کوئی سمجھ نہیں. انقلاب یہی ہے خون خرابہ. وہ مغل حکومتوں کی طرح مرا بھائیوں نے تلواریں کیا چلی اورنگزیب نے باقیوں کو قتل کیا خود حکومت سنبھال. یہی انقلاب ہوا کرے. نہیں خانہ جنگی ہو جائے گی. بالکل یہ کوئی حل نہیں ہے. دنیا نے ٹھوکریں کھا کر نا جمہوریت کو پسند کیا کہ آرام سے لوگوں سے پوچھ لو کہ پسند ہے دڑنے دو ورنہ نہ الگ کر. وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں باقاعدہ ہر آج کو موقع کافر ہیں مگر موقع دیتے ہیں اپنا پروگرام بتاؤ منشور بتاؤ. لوگ سب کا سنتے ہیں. باپ ادھر ووٹ دے رہا بیٹا ادھر ووٹ دے رہا. ہمارے یہاں نہ علم ہے نہ اس طرح آزادہ نہ انتخاب ہوتے ہیں. الزام دے دیتے ہیں کہ جمہوریت آنے کب دی ہے تم. جیسے ایک شعر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس ٹائم زرداری کے خلاف کربلا ہونا چاہیے. وہ بھی جدید محمد صاحب اٹھے گورنمنٹ کے خلاف ہی. تو ہماری بھی ویسی گورنمنٹ ہے صرف 2-4 آپ شاید آگے ہوں. ہم سمجھتے ہیں ایک بات جو بیٹا یاد رکھنی چاہیے سارے واقعہ کہ عبداللہ ابن زبیر یا حضرت امام صاحب عبد الرحمن بن بکر ان لوگوں کو اس حکومت نے مجبور کر ورنہ شاید یہ خاموشی سے بیٹھے رہتے کہ چلو چلتا اور آگے کون سی یہاں اسلامی حکومت ہے ملوکیت ہی ہے نا. جب جبر کیا نا کہ بیعت لینی حالانکہ مطالبہ بالکل غیر شرعی. حضرت ابوبکر کے زمانہ میں سعد نے بیعت نہیں کی. سعد ابن عبادہ نے کسی نے کچھ نہیں کیا. اس کی آئے تھی کہ حکمران ٹھیک نہیں آزادی ہر شخص میں. ووٹ خلاف تھا. حضرت علی ہاشمیہ نے 6 ماری تھی. مگر جب حکومت توڑ جائے کہ نہیں زبردستی ان سے بیعت لینی اعلان کروانا کہ حکومت صحیح ہے تو پھر تو جس شخص کا ضمیر اس کے خلاف ہے اس نے میدان میں ہی آنا. پہلی چٹھی بیٹا جو ولید بن عتبہ کو لکھی اس نے یزید نے وہی ظالمانہ کہ ان ساروں کو بلا کر ان سے بیعت لو لا رخصت ابھی. اور اس میں ذرا نرمی نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ تو مکہ سے مدینہ سے بھاگ گیا عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے. وہ جو سامنے آئے انہوں نے پھر کہا تھا سوچ کر بتائیں. حکومت نے خود لوگوں کو تنگ کر دیا نا کہ اگر وہ خلاف رائے رکھنا ہے امیر معاویہ کے زمانہ سے انہوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ ہم نہیں اس کو صحیح حاکم مانتے. عام بات بیٹا ایوب کے زمانہ میں رائے دوسرے صرف جو ہے نا کہ بغاوت کرنا یا فساد اس پر حکومت نوٹس لے سکتی ہے. اگر وہ کہے میں نہیں آپ کو صحیح حکمران مانتا آج نہیں تو یہ کوئی جرم نہیں. مولانا صاحب ایک چیز ہم نے سنی ہے کہ یار کہ باپ کے بعد جو ہے وہ بیٹا حق نہیں بنے گا شورا چنے گی. شورا بیٹے کو بھی چن دے تو کوئی بات نہیں. ویسے بطور وراثت جو ہے نا کہ باپ مرا تو یہ جاگیر ہے
یہ میں نے ایک بات ہو رہی تھی ان سے نا، تو انہوں نے کہا کہ یار جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بہت حافظ ہے، اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، اس نے قسم دنیا فتح کیا ہے، اور اس کی نا بڑے فضائل بیان کی کرتے ہیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ان کو یزید کو حکومت دینا چاہتے تھے، بلکہ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ اتنا اہل ہے اس حکومت کے. تو یہاں پر کیا آپ بیٹا دیکھیں، جیسے لجنا کی بات کی نا نفیسہ میں، جو لوگ کہنے کہ وہ 4 ہیں، مگر جیسے 6 حضرت عمر نے کر کے 6 نہیں تھے پوری امت. حضرت ابوبکر کے بیٹے عبدالرحمٰن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ادھر عبداللہ ابن زبیر، ادھر امام حسین. 4 بندے جو ہے نا یہ پوری امت کے نمائندے. ان چاروں نے حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کی طرح چھوڑ دیں امت کر لیں، یا حضرت عمر کی طرح کریں کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر امت میں سے کوئی بہتر آدمی تلاش کریں، یا حضرت عمر نے جیسے کمیٹی بنائی تھی وہ بنائیں. وہ تینوں باتیں نہیں ہونے مانی. کسی نے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اچھا آپ داڑھی لمبی، یہ ساری باتیں آپ نے اپنی طرف سے جانتی. کوئی ایسا نہیں آیا تھا. بلکہ جو مورخین نے سٹوری لکھی نا وہ تو بہت بری ہے. میں نہیں اس کو صحیح مانتا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے، امیر معاویہ انہوں نے معزول کر دیا، وہ سیدھے شام چلے گئے. انہوں نے کہا معاویہ میں تو یار ایک بڑا کام کر رہا ہوں، تیرے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے وہ کام باہر کر رہا ہوں، اپنا عہدہ بحال کرانے کے لیے یہ رشوت دے دی. تو امیر معاویہ نے کہا یہ کام ہو جائے گا. وہ بھی جانتے تھے کہ بچہ کیسا ہے، حضرت عثمان کے زمانہ میں پیدا ہوا، ابھی بڑے بڑے صحابہ زندہ، 2 تو وہی تھے اشرا مبشرہ میں سے زندہ. انہوں نے کہا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں کوفہ میں سنبھالوں گا، بصرہ زیاد کو کہو کہ وہ لوگوں کو ہموار کرے. چلو دوبارہ انہیں گورننگ مل گئی. یہ کہانی لکھنے انہوں نے یہ نا اشارہ کر کے ان کو پٹری پر چلایا تھا، اور باہر نکلے تو کہنے لگے میں معاویہ کا پاؤں ایک ایسی رکاب میں ڈالا ہوں جس سے یہ قیامت تک نہیں نجات پا سکے، اس پر لعنت ہی پڑتی رہی. وہی مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے. تو ان باتوں کو بیٹا کیا مانے دفع کرو. کسی نے اس کو نکاح کے بناؤ، بیٹا ہونے کی وجہ سے خود ہی بنا لیا. لوگ چیختے رہے کہ پہلے نمونے کیا، یا نبی علیہ السلام کا کرو یا ابو بکر کا، یا عمر، کوئی بات نہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو خلافت آئی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، یہ ناسبی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد بھی حضرت حسن بنے ہیں اور حضرت علی ان کو بنا گئے. بالکل سفید جھوٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے. حضرت علی رضی کا صاف آتا، جب ان سے لوگوں نے پوچھا نا کہ ان کو خلیفہ بنایا، انہوں نے کہا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، اب سے تم خوب جانتے ہو بعد میں جو چیز ہے فیصلہ کر. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کی وفات کے بعد پھر آئے نا مجمع، انہوں نے کہا امیر المومنین تو فوت ہو گئے، یہ ان کا بیٹا حسن ہے، اگر تم پسند کرتے ہو تو بیعت کر لو، ورنہ جس کی بیعت تو بیعت کر لو. لوگوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ ہم ان کو خلیفہ کریں. حضرت علی نے کوئی نہیں کر دی. یہ ان کے ذمہ بھی نا ایسی برائیاں لکھانا چاہتے ہیں، سب جھوٹی.